اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امید کرتی ہوں سب ہمارے جو بہن بھائی ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے کاموں میں اور اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں اور سب کو ٹائم دیں اور اپنی فیملی کو خوش رکھیں، آمین۔ اور آج کی دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ، اے اللہ، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کے کتار میں ہی رکھنا، میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر کسی کی امیدوں کو پورا کرے جو ہمارے جائز خواہشات ہیں اور جائز ہمارے تمنائیں ہیں، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو اور جائز تمناؤں کو ٹوٹنے سے بچائے۔ اور صحیح بات ہے، اللہ پاک ہمیں کسی کے آگے سر کیا ہاتھ پھیلانے سے بھی بچائے، سر جھکانے سے بھی بچائے، اور جس کتار میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو رکھا ہے کھڑا کرے گا، اللہ پاک ہم سب کو بھی اسی کتار میں کھڑا کرے اور دینے والوں کے قطار میں ہی رکھے، آمین۔ میرے مالک تیرے سوا، ظاہری بات ہے اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے سر جھکانے کے لیے، اور ہمیشہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور کسی کو اللہ پاک کا شریک نہ کیا کریں۔ جیسے ہم مزاروں میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ منتیں مانگتے ہیں، صحیح ہے، وہ ولی ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ دین و دنیا رکھتے ہیں اور اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر رب نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، رب نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اس رب کے پاس سب کو لوٹ کے جانا ہے، اور آپ ہمیشہ اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی سے دعائیں کریں، اللہ ہی کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جھکائیں، اور نماز میں بھی ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک جس کتار میں مومنوں کو کھڑا کرے، اللہ پاک ہمیں بھی اسی کتار میں کھڑا کرے اور دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں اور سورہ فاتحہ سے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اور عبداللہ آپ آج سورہ کوثر سنائیں۔ آواز کم کرو، اور کم کرو۔ ترجمہ آتا ہے اس کا آپ کو؟ ہاں، تو جتنا آتا ہے آپ سنائیں ترجمہ مجھے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ سورہ طلاق کے بارے میں، تو کل ہم نے سورہ طلاق کے بارے میں بتایا تھا۔ امید ہے کہ اس پر آپ نے غور کیا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اپنے گھر میں، کیونکہ کسی لیڈیز کو بہت شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں اور اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں 30 سپارے دیے ہیں، ہدایت کے لیے دیے ہیں۔ آپ دنیا کے مشورے لے لیں، کوئی اور مطلب ہر بندہ آپ کو الگ الگ مشورے دے گا، مگر میرے رب نے جو قرآن پاک ہمارے لیے اتارا ہے ہدایت کے لیے، وہ بیسٹ ہے۔ آپ اس پہ سرچ کریں، اس کو پڑھیں، آپ اس کے معنی پڑھیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اور بیچ میں نے یہ بھی بولا تھا کہ میں جو ہماری بہن بھائی خودکشی کر لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے آج۔ تو خاص طور پہ آج ہماری کلاس خودکشی کی بات پہ ہوگی۔ ابھی بیچ میں ہی کچھ مہینے پہلے ایک لڑکی نے جو چھلانگ لگا دیا تھا ندی میں، گجرات کے رہنے والی تھی اور احمد آباد کی رہائشی عائشہ نے۔ صحیح ہے، دیکھیں اصل میں کچھ نہیں بن پاتی ہے، جیسے ہم جن سے ہماری شادی ہوتی ہے، ہمارے شوہر ہوتے ہیں، جیسے شوہر ہیں اور ہماری ان سے بات صحیح نہیں بن رہی، اور صحیح ہے اب کوئی نہیں دے سکتا اپنی بیٹی کو جہیز، اور ایک بہو آتی ہے آپ کے گھر میں دنیا جہان کو چھوڑ کر، مطلب اپنے ماں باپ کو، اپنے بہت پیارے پیارے رشتے چھوڑ کے آتی ہے۔ وہ اگر ان کی امی ابو ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو اسلام میں جہیز ویسے بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ بیٹی کے گھر والوں سے کچھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب چیزیں آسان کر دی ہیں۔ قرآن میں بھی کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بیٹیوں سے آپ جہیز لیں اور پھر شادی کریں اپنے بیٹوں کی۔ اور بڑے بڑے ڈیمانڈ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے بیٹے کو گاڑی چاہیے، ہمارے بیٹے کو بنگلہ چاہیے، ہمارے بیٹے کو نوکری چاہیے، ہمارے بیٹے کو عمرہ کی ٹکٹ چاہیے، ہمارے بیٹے کو حج کروانا ہے۔ تو یہ سب ناجائز شرطیں ہیں، اور کوئی بھی ان شرطوں کو نہ قبول کریں۔ آپ کی اتنی اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے، اور اس شہزادی کے بارے میں والدین یہ بالکل ہی نہ طے کریں کہ جو بندہ شرط و شرائط رکھے اس کے گھر میں ہی آپ کو دینا ہے۔ جیسے آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو ہی نہیں پا رہا کہیں، اگر نہیں بھی ہو پا رہا ہے تو بھائی آپ کے گھر میں تو ہے، اپنی بیٹی آپ کی سکھی تو ہے، ایک جگہ بیٹھی تو ہے آپ کے گھر، آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈک تو ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہتی ہوں کہ معاشرے میں لوگ اتنا لڑکی کو تنگ کرتے ہیں، اتنا لڑکی کو تنگ کر دیتے ہیں کہ لڑکی خودکشی پہ آ جاتی ہے۔ ایک تو اس کے گھر والوں کی اتنی بڑی جلد بازی ہوتی ہے کہ وہ لڑکے کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کے خاندان کو نہیں دیکھتے ہیں، بس جلد بازی میں بیٹی کو رخصتی کرنی ہے، جیسے لگتا ہے کوئی قیامت آ پڑی ہے ہمارے گھر والوں پہ۔ تو ایسا نہ کریں، اپنی بیٹی کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اور پریشان آپ لوگ بھی ہوں گے جب وہ کسی کے گھر میں، ایسے گھر میں چلی جائے گی جہاں اس کے اوپر سختیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی۔ اور اگر آپ جہیز کا معاملات ہے تو آپ اگر اس کو بنگلہ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے داماد کو آپ پھر وہ نوکری نہیں دے سکتے ہیں اور پھر پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ نے شرط و شرائط قبول تو کر لی ہے، سب کیوں کیے؟ اور پھر آپ آخر میں کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی پہ سختیاں ہوں گی، اس کو طعنے ملیں گے، اور پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں، مگر آپ نے شرطیں سب قبول کر دی ہیں۔ تو مین مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ ایسے بندے سے شادی نہ کریں، 100 دفعہ سوچیں اپنی بیٹیوں کی زندگی کے بارے میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پہلی اولاد بیٹی دی ہے، اور بیٹی کسی پہ بوجھ نہیں ہوتی ہے، پوری عمر بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے گی، تو پھر بھی اس کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وہ شہزادی ہے اور آپ کے گھر میں نعمتیں ہیں تو آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہے۔ اور رزق
بھی اللہ تعالیٰ کیا پتہ دے بھی رہا ہے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی دے رہا ہے، تو ایک آپ کی بیٹی ہے معصوم، اس کی کیا پتہ نہیں نصیب سے آ رہا ہو سب، تو نہ کریں اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے بے عزت کے، نہ ان کی دنیا میں پھر عزت رہتی ہے، نہ کوئی اور ان کی عزت کرتے ہیں، نہ ان کے سسرال والے عزت کرتے ہیں۔ اور جب بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں یہ بتا دیا کریں کہ ہم نے انسان کا، ظاہر انسان کو دیکھ کر تمہیں، ایک انسان ہوتا ہے نا، جیسے کسی جانور سے تو اپنی بیٹی کی شادی کر نہیں سکتے، اور جب آپ کسی سے رشتہ بھی طے کیا کریں تو اگر اپنی بیٹی کو یہ سمجھا دیا کریں کہ بیٹا اگر وہ بندہ آپ کو تکلیف دے تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جب دل چاہے تم یہاں آ سکتی ہو۔ اکثر ماں باپ بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ بیٹا بس یہیں سے مرنا ہے اور یہیں سے تمہارا جنازہ نکلنا ہے، ٹھیک ہے اسی گھر سے جنازہ نکلنا ہے، مگر بے عزت ہو کے تو نہیں نکلنا ہے، اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اس کے اوپر اس کی نند اور ساس اس کے اوپر تیل گرا رہے ہیں، جلا دیتے ہیں مٹی تیل سے، اور وہ بیچاری مر جاتی ہے، اس کے بعد کوئی تو باقاعدہ اس بچی کو قتل بھی کر دیتے ہیں، تو کیا کہ اسی گھر سے جنازہ نکلنا ہے، اگر وہ مر بھی جائے اس کے اوپر تشدد بھی ہو تو کیا ہے، وہ تو بیٹی ہے، پھر وہ ماں باپ کی بات سن بھی لے گی، مان بھی لے گی کہ میں اس گھر میں بھی جاؤں گی تو میرے ماں باپ یہ کہیں گے تمہارا گھر تو وہی ہے اسلام میں ہے کہ بھائی وہ اسی گھر سے تمہارا جنازہ نکلنا ہے۔ دیکھیں ایسا نہ کیا کریں، نہ کریں ایسا کہ آپ کی بیٹی کوئی قیدی نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی سانسیں دی ہیں، کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، کوئی وہ بند گھر میں یا جیل میں پیدا نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے آپ اس کو کسی گھر میں دھکے دے دیں اور بیچاری وہ زندگی بھر وہ سہ لیتی ہے، اس کے بعد اس کی نہ عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب سوچتی ہے کہ نہ میرے اپنے گھر میں عزت ہے نہ میری سسرال میں عزت ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آخر میں وہ خودکشی والے معاملات آ جاتے ہیں کہ میرے اماں ابا جہیز نہیں دے پا رہے ہیں، جو ابا نے وعدہ کیا میرے شوہر سے، میرے سسرال والوں سے، کیا ہے کہ روز مجھے تانے مل رہے ہیں، میرے بچے بھی سن رہے ہیں، تو ان تانوں سے اپنی بیٹیوں کو بچائیں، اور ہمیشہ آپ اپنی بیٹیوں کے گھر جائیں، ان کے گھر کو دیکھیں کہ میری بیٹی کیسے رہ رہی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی بیٹی کو آپ بول سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کا پہلے بھی آپ کا گھر تھا اور آج بھی آپ کا گھر ہے وہ، تو آپ اپنے گھر پہ آ سکتی ہو، کسی کی سختی نہ سہنا، ناجائز کیا ہوتا ہے یہ ناجائز، کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اپنی بیوی کو زبردستی مارے پیٹے اور یہاں تک کہ وہ بیچاری کو قتل کر دے، اس کو مار دے ایک جہیز کے پیچھے، اور نہ ہی گھر، دیکھیں زندگی ایک بار ملتی ہے، صحیح بات ہے زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، یہ سب خود غرضیاں جو ہوتی ہیں نا یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے، جہاں دیکھو یہ جہالت بہت ہے کہ بھائی بس لڑکی کے ساتھ اتنا جہیز بھی چاہیے اور ہمیں پیسے بھی چاہیے، بنگلہ گاڑی بھی چاہیے، زیور بھی چاہیے، تو وہ بندہ کون سے اس بندے نے بھی گناہ کیے ہیں کہ ایک بیٹی اس کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، کون سے گناہ کی سزا آپ لوگ دے رہے ہیں لڑکے والے کہ باپ اور اس کے بھائیوں کے اوپر اب اتنا بڑا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں وہ بھی چاہیے۔ تو آپ یہ بس سوچ لیا کریں کہ آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، کل خدا نہ خواستہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا غلط کریں گے تو اللہ نہ کرے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا معجزہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں خودکشی حرام ہے، اور میں اپنی بہنوں کو بھی یہ بات واضح کر دوں کہ آپ نہ بنیں نفسیاتی، نہ ذہنی مریض بنا کریں، آپ کو کوئی تانے بھی دے، آپ کا شوہر بھی تانے دے، آپ صاحب بول دیں کہ بھائی میرے گھر والے نہیں دے سکتے تو آپ کیوں مجھے مجبور کرتے ہیں بار بار کہ میں خود کو مار دوں کچھ۔ اور پہلی بات ہے کہ کمزور نہیں بنیں، آپ اگر کمزور بنیں گے نا کسی کے سامنے، وہ چاہے سسرال میں میاں ہوں یا آپ کی ساس ہوں، آپ کی نندیں ہوں، آپ ان کے سامنے کمزور نہ بنیں۔ دیکھیں شادی ہو سکتی ہے دوسری بار بھی، آپ خودکشی پہ مجبور نہ ہوں، آپ کی زندگی اللہ پاک نے اتنی پیاری آپ کی زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اور جب تک وہ ہم سے سانسیں نہ چھینے تو ہم کون ہوتے اپنی سانسیں خود سے چھیننے والے۔
خودکشی حرام ہے، اور وہ بندہ دوزخی ہے جو خودکشی پہ ظاہر ہے ہمیں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور اب اللہ پہ اب یقین رکھا کریں کہ اللہ پاک ہی ہمیں اس مسئلے سے نکال بھی دیتا ہے، مگر آپ اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں۔ اگر آپ کے میاں آپ کو نکال بھی دیتے ہیں گھر سے تو اللہ سب سے بڑا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور پھر اسی گھر میں آپ کی نصیب جوڑی ہے جہاں سے آپ دوبارہ جھگڑا کر کے آئی ہیں، اور اللہ پہ چھوڑ دے سب معاملات، اور خودکشی پہ کبھی بھی نہ آیا کریں کہ مجھے خودکشی کرنی ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے دریا میں چھلانگ لگانا ہے، سب مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ آپ تو مر جائیں گی مگر وہ بندہ اور خوش ہو جائے گا، وہ تو دوسری لے کے آ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ دوسری لے کے آ جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، آپ کے سسرال والے خوش ہو جائیں گے کہ اچھا ہے ہماری جان چھوٹی ہے، دوسری لے آئیں گے، اور دوسری سے کیا ہوگا؟ بھائی آ جائے گا، جہیز بھی آ جائے گا، سب چیزیں آ جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے جان جانے سے ان کا کچھ نہیں جاتا ہے، اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے بہت سارے مرد ہوتے ہیں، اگر بیوی مر بھی جاتی ہے تو فوراً میں تو کہتی ہوں اس کی قبر کی مٹی بھی سوکھنے نہیں دیتے ہیں، دوسری لے کے آ جاتے ہیں، اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کون پالے گا؟ کیوں؟ ایک عورت بھی تو پال سکتی ہے، ایک بچے اتنے سارے بچوں کو پال سکتی ہے نا، بیوہ ہو کے بھی پال سکتی ہے، اللہ نہ کرے میاں اس کو نکال دے گھر سے، جب بھی وہ پال سکتی ہے اپنے بچوں کو محنت کر کے۔ تو تم بھی تو ایک مرد ہو، اللہ نے تمہیں تو مرد بنایا نا، تو تم بھی مقابلہ کر سکتے ہو عورت سے، تو پالو اپنے بچوں کو۔ اگر آپ کی بیوی مر جاتی ہے، اگر آپ کی بیوی چھوڑ جاتی ہے آپ کو، تو آپ کیوں بہانہ بناتے ہو کہ بھائی میں بچے نہیں پال سکتا ہوں؟ کیوں نہیں پال سکتے ہو آپ؟ پالو بچے۔ جب آپ کی بیوی مر گئی ہے، 20 سال اس عورت نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اور 10 دن ہوتے نہیں ہیں تم دوسری شادی کر لیتے ہو، تو بہنوں سے یہی درخواست ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کے شوہروں کو، جو آپ کے شوہر ہیں، آپ کی جو ساس ہیں، آپ کے سسر ہیں، ان کو آپ کی خودکشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ تو اپنی زندگی لے لیں گی مگر وہ بہت خوش ہو جائیں گے اپنی زندگی میں، ان کی زندگی کو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیں گی، مگر وہ آپ کو مجبور کریں گے، ضرور کریں گے آپ کو خودکشی پہ، اتنا مجبور کر دیں گے، آپ کہیں گے میں ابھی مر جاؤں، مگر نہ کریں ایسا۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں اسی غصے میں، غصہ شیطانی غصہ ہوتا ہے، مگر اللہ پاک ہمیں زندگی ایک بار دیتا ہے، اور زندگی کی آپ قدر کریں۔ اور ہر کسی سے یہی درخواست ہے کہ جو لڑکی نے ابھی خودکشی بھی کی ہے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملات تھا کہ بھائی اس کے گھر والے جہیز نہیں دے پا رہے تھے جو ان کے اوپر ڈیمانڈ تھا، اور اس کے بعد اس کے سسرال والوں نے بہت اس کو ٹارچر کیا ہوا تھا، اس کو نفسیاتی بنا دیا تھا کہ بھائی تمہارے گھر والے نہیں جہیز دیں گے، تمہیں طلاق دے دیں گے، تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، طلاق دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو آپ بول دیں کہ بھائی اگر تمہارے ساتھ ایسا مسئلہ ہو اور تمہارے سسرال والے تمہارے اوپر ٹارچر کریں کسی معاملات میں، تو کوئی بات نہیں، اگر ایک گھر ٹوٹتا ہے تو کوئی طلاق یافتہ لڑکی کوئی خراب نہیں ہو جاتی ہے، اس کے لیے اور بھی ہو سکتے ہیں، آ جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، ان کی دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ خودکشی سے اچھا ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں اگر آپ وہ گھر سے تنگ ہیں، مگر خودکشی نہ کریں، اور دوسری شادی کے لیے بھی اللہ نے کوئی منع نہیں کیا ہے، اور آپ دوسری شادی کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کہیں قید نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسی آدمی کے ساتھ آپ کو زندگی بھر رہنا ہے، جو آپ کے اوپر تشدد بھی کر رہا ہے، اور آپ اس کے گھر کی نوکرانی بھی بنی ہوئی ہیں، اس کے گھر کی اماسی بھی بنی ہوئی ہیں، آپ سارا دن اس کے گھر کے کپڑے بھی دھوتی ہیں، آپ سارا دن اس کے بچے بھی سنبھالتی ہیں، اپنی نیندیں بھی خراب کرتی ہیں، اور پھر آپ کو اسی گھر میں کوئی عزت نہیں ملتی ہے، اور اس کے بعد آپ خودکشی پہ آمادہ ہو جاتی ہیں۔ تو نہ کریں اپنی زندگی کے ساتھ کھیل تماشا، اور ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنے خود کو بہت محبت کریں اپنے خود سے۔ جس بندے کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہوگا تو وہ بندہ خودکشی کا آسانی سے سوچ لیتا ہے، اور مت سوچیں گے آپ خودکشی والے معاملات کہ اللہ بھی ہمارے پر ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ہر راستہ بتا دیا ہے۔ جو بہنیں تنگ بھی ہیں وہ قرآن
پاک پڑھا کریں اور ترجمہ پڑھا کریں اپنے. بہت آپ کوشش کریں کہ آپ کا گھر چل جائے اس بندے کے ساتھ. اگر نہیں چلتا ہے تو آپ خودکشی نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی نہ ماریں. اکثر مائیں مٹی کی تیل چھڑک کر اپنے بچوں کو بھی مار دیتی ہیں، خود کو بھی مار دیتی ہیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے میاں نے ہمیں بہت تنگ کیا کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے. معاملات کیا پہ آ جاتے ہیں، بیٹی کیوں ہوئی ہے، اور میں نے اس لیے میں نے اپنی بچی کو مار دیا، اور میں لکھ کے جا رہی ہوں، میں خود بھی مر رہی ہوں. تو کیا ہوا؟ اگر وہ بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، بندہ نہیں قبول کر سکتا، کر رہا، تو آپ چھوڑ دیں اس بندے کو، مگر آپ خود کی زندگی کو برباد نہ کریں اور اپنے بچوں کی زندگی کو نہ برباد کریں. اور آپ کی زندگی اور آپ سب کے لیے قیمتی ہیں. اور اپنی بیٹیوں کی، اپنے ماں باپ، مجھے اپنے جو ماں باپ ہیں ان سے بھی یہی میسیج ہے، اپنی بیٹیوں کو رانی بنائیں، شہزادی بنائیں، ان کا بہت ساتھ دیں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں کہ کل کو آپ کے اوپر آپ بھی گناہ گار بن جائیں کہ اپنی بیٹیوں کا آپ خیال نہیں کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ اپنی بیٹیوں کے گھر میں جھانکتے نہیں ہیں، وہ سالوں سال دیکھتی رہتی ہیں کہ کوئی میرے گھر پہ آئے، میرا اپنا اور میرے میکے والے آئیں، مگر میکے والوں کو یہ فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر میں جائیں اور اس کے مصیبت میں اس کا ساتھ دیں، اس کی پریشانی میں ساتھ دیں. سب سے یہ میسیج ہے کہ آپ بہت خیال کریں اپنی بیٹیوں کا، کہ ہر بیٹی اس بیٹی کی طرح جو بھی انہوں نے خودکشی کر لی ہے اس کی طرح خودکشی نہ کرے اور آپ گناہ گار نہ بنیں. آمین یا رب العالمین. اور گزارش ہے کہ پھر سے یہ گزارش ہے کہ آپ نہ خودکشی کریں، اپنی زندگی کو نہ ختم کریں. اور میں تو بس یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر خودکشی کرنی ہے تو اپنے شوہر کو بھی آپ ساتھ میں لے جائیں. سب سے بیسٹ بات ہے کہ اپنے شوہر کو بھی ساتھ میں لے کے مریں، کہ ان کو پتہ تو چلے کہ مرنا کیا ہوتا ہے، آپ اکیلے کیوں مر رہی ہیں. جزاک اللہ. اور میری طرف سے اللہ حافظ.